ہنس شہزادی۔ ایک زمانے میں ایک ضعیف ملکہ رہتی تھی، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ جب شہزادی بڑی ہوئی تب اس کی شادی ایک شہزادی کے ساتھ طے ہوئی۔ وہ جس ریاست میں رہتا تھا وہ بہت بہت دور تھی۔ امی، کیا مجھے یہ کرنا پڑے گا؟ ہاں میری پیاری شہزادی، میں نے شہزادی سے وعدہ کیا ہے تم اسی سے شادی کرو گی، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ضعیف ہو چکی ہوں، جانے کب بلاوا آ جائے۔ میں چاہتی ہوں تمہارا شوہر تمہاری حفاظت کرے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی امی۔ لیکن جیسا آپ کا حکم، میں چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم تنہا جاؤ، اسی لیے تمہارے ساتھ ایک خادمہ بھیجتی ہوں۔ اور ہاں فلدا، تمہارا گھوڑا تیار ہے کیا؟ ہاں امی، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، فلدا میرے ساتھ ایماندار ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر خبر کو بتائے گا۔ جی امی، آپ میری فکر نہ کریں۔ پھر ملکہ اور اس کی بیٹی محل کے باہر گئے، جہاں خادمہ اور گھوڑا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب چلو خادمہ، جو حکم شہزادی۔ الوداع۔ ملکہ نہیں جانتی تھی کہ خادمہ بہت خراب تھی، وہ بہت لالچی تھی اور اسے شہزادی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ بالکل بھی ملکہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ خود شہزادی بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ شہزادی اور خادمہ دونوں اپنی گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور انہوں نے محل چھوڑا۔ طویل سفر کے بعد شہزادی کو بہت پیاس لگی اور اس نے خادمہ سے کہا، خادمہ، اس جھرنے سے تم میرے لیے تھوڑا پانی لاؤ گی؟ اگر تمہیں پیاس لگی ہے تو گھوڑے سے اترو اور جھرنے پر جھک کر خود پانی پیو۔ شہزادی بہت نرم تھی، وہ گھوڑے سے نیچے اتری اور جھرنے پر جا کر جھک کر پانی پینے لگی۔ اس کے بعد واپس آ کر گھوڑے پر بیٹھی۔ تب خادمہ نے کہا، اب سے میں تمہیں حکم دوں گی اور تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ چلو اب اپنا لباس مجھے دو اور تم میرا لباس پہنو۔ اب سے میں شہزادی ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ خادمہ نے پھر شہزادی کے کپڑے پہن لیے اور اسی کے گھوڑے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ گھوڑا بہت سمجھدار تھا، اسے معلوم تھا شہزادی کون ہے، لہٰذا اس نے خادمہ کے حکم کو نہیں مانا۔ آخر کار وہ دونوں محل پہنچے اور شہزادہ انہیں ملنے آیا۔ میرے محل میں آپ کا استقبال ہے پیاری شہزادی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری خادمہ ہے اور میری ساتھی بھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ شہزادی، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے۔ ویسے میرے پاس ایک لڑکا ہے، اس کا نام کورنارڈ ہے، وہ ہنسوں کو سنبھالتا ہے، یہ اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اور شہزادی اس گھوڑے کو مار دیں۔ کیا کیا کیا؟ یہ تو اچھا گھوڑا دکھ رہا ہے۔ ارے میں رستے میں مرتے مرتے بچی اس کی وجہ سے۔ اصل میں خادمہ کو پتا تھا کہ فلدا بول سکتا ہے اور شاید وہ شہزادی کو بتا دے گا کہ اس نے اصلی شہزادی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ میں گھوڑے کو ماروں گا نہیں، اسے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ شکریہ۔ نہیں۔ اور پھر گھوڑے کو ایک ایسی جگہ قید کر دیا گیا جہاں وہ کسی کو نہ دکھے۔ دوسرے دن خادمہ شہزادی سے ملنے گئی۔ اب تم تمہارے گھوڑے کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ تم اپنا کام کرو، میں شہزادے کو بتا دوں گی کہ مجھے تم سے بھی چھٹکارا چاہیے۔ پھر خادمہ وہاں سے چلی گئی اور شہزادی رونے لگی۔ اچانک وہاں ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا، فکر مت کرو، تمہارا گھوڑا کہاں ہے میں جانتا ہوں، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ بہت شکریہ بابا۔ کون آج یہ ساری باتیں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر سن رہا تھا اور اس نے سوچا، یہ کوئی راز ہے۔ میں بھی وہاں جاؤں، شاید بادشاہ کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ گھڑ سوار شہزادی کو گھوڑا دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا، کونارڈ بھی اس کے پیچھے چھپ کر گیا۔ ہاں پہنچ گئے ہم، لیکن اب تم احتیاط رکھنا۔ جی بالکل۔ پھر وہ ضعیف وہاں سے چلا گیا اور شہزادی اندر گئی جہاں گھوڑے کو رکھا گیا تھا۔ کونارڈ بھی اس کے پیچھے گیا۔ جیسے اس نے گھوڑے کو دیکھا اس نے کہا، بیچارہ فلدا، یہ کیسے رکھا ہے تمہیں؟ اوہ میری شہزادی، تم بھی پریشان ہو، اگر ملکہ کو پتہ چلا تو غم ہوگا انہیں۔ کونارڈ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھوڑا بھی بات کر سکتا ہے۔
अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़दा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनार्ड उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.